حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دو مسئلے بیان ہو چکے ہیں۔ ایک یہ کہ طلاق 3 ہیں، اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ دوسرا مسئلہ خلا کے متعلق، اس پر بھی گفتگو ہو گئی ہے۔ آج درس کے اندر تیسرا مسئلہ ہے، اس کا نام ہے حلالہ۔ حلالہ، یہ جو حلالہ ہے، یہ نام ہے جس عورت سے پہلے نکاح کیا ہو اس سے دوبارہ طلاق ہو جانے کے بعد اس کے لیے حلال ہو جانا، حلال ہو جانے کا نام جو ہے وہ اس کا نام ہے حلالہ۔ جس طریقہ کار سے وہ عورت دوبارہ واپس آتی ہے اور حلالہ ایک سزا کا نام ہے۔ آسان لفظوں میں حلالہ ایک سزا کا نام ہے، حلالہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے۔ جس طرح کسی کو سزا دی جاتی ہے، چور کو چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور زانی کو زنا کی حد لگا دی جاتی ہے کہ شادی شدہ کے غیر شادی شدہ اس کے موافق، شرابی کو شراب کی سزا دی جاتی ہے، اسی طرح طلاق دینے والا جب وہ اپنی جلد بازی میں کام کرتا ہے، بعد میں پچھتاتے ہیں دونوں، تو اس کے بعد جب وہ آپس میں دوبارہ ملنے چاہتے ہیں تو شریعت ان کو بھی سزا دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ نے ہاتھ دیے تھے اور اللہ نے فرمایا ان سے اچھائی کمائی کرو۔ اب اس نے جب ہاتھ پاک کمائی کرنے کے لیے اللہ نے دیے اور ہاتھ بھی صاف ستھرے، اور صاف ستھرے ہاتھ سے اس نے جب میلے مال کے اندر ہاتھ ڈالا، گندے مال کے اندر، ظاہر چوری کا مال تو گندا ہو جاتا ہے، جب گندے مال کے اندر اس نے ہاتھ ڈالا تو اس کے بعد شریعت نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ ڈکیٹ نے ڈکیٹی کی ہے اور ڈکیٹی کرنے کی وجہ سے پہلے اس کا جسم کلمہ پڑھنے کی وجہ سے پاک صاف تھا، اس کو اجازت نہیں تھی کہ اس کو کسی قسم کی سزا دی جائے، لیکن جب اس نے ڈکیٹی کی ہے تو اب اس کے جسم کو سزا ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح زانی زنا سے پہلے ٹھیک ٹھاک تھا، اس کو کسی قسم کا لعن طعن نہیں تھا، لیکن جب اس نے زنا کر لیا تو اس کے بعد اس کے اوپر حد لگ گئی ہے۔ اب ہر ایک کوئی کہے گا کہ اس کو حد لگی ہوئی ہے۔ اب پہلے تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن جب اس نے ایسا کیا، فرمایا میعۃ جلدہ، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اچھا، اگلی بات یہ ہے، یہ جو کوڑا مارا جاتا ہے شریعت مطہرہ میں، یہ اس کی موٹائی اتنی ہوتی ہے جتنی یہ انگلی ہے، اس سے موٹا نہ ہو، اس سے موٹا بھی نہ ہو۔ جو بڑے بڑے ڈنڈوں کے ساتھ مارتے ہیں لوگ غیر شادی شدہ بندے کو، اگر کسی نے موٹے ڈنڈے سے مار دیا تو قیامت والے دن اس کا جرم بھگتے گا۔ غلطی ہو گئی، غلطی ہونے کیا ہوتا ہے، انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، تو غلطی کی سزا تو یہ تو نہیں ہے کہ اس کو شریعت نے جو سزا دی ہے وہ ڈنڈا جو ہو اس انگلی سے موٹا نہ ہو۔ اگر کسی آدمی نے اس انگلی سے موٹے ڈنڈے سے سزا دی تو قیامت والے دن یہ مجرم ہوگا۔ اور جب اس کو سزا دی جائے تو ایک ہی جگہ پر ڈنڈے کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ پر مارتا رہے اور اتنا اونچی اٹھائے کہ یہ بغل بھی نظر آنے لگ جائے، یہ بھی اتنا اجازت نہیں ہے۔ ہاں، لیکن ایسا بھی نہ مارے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ ایسا مارنا چاہیے کہ اس کو پتہ بھی چلے، لیکن جب اس کو مارا جائے تو وہ تندرست حالت میں ہو، اس کو بخار یا سر میں درد
یا کسی قسم کی گھبراہٹ اس کے اوپر موجود نہ ہو تاکہ یہ ڈنڈے مارتے ہوئے مر بھی نہ جائے۔ اور اس کے بعد یہ حدود کس لیے کی گئی کہ جب وہ بندہ ٹھیک ٹھاک تھا، یہ کام نہیں کرتا تھا تو شرفاء میں شامل تھا، اب جب وہ ایسا کرنے لگا تو اس کے لیے یہ ساری تجویزیں پیش آ گئی۔ اسی طرح یہ جو آدمی اپنا نکاح کروا چکا عورت سے، تو عورت نکاح کی وجہ سے حلال ہو گئی۔ جب الفاظ کہے گئے، دو الفاظ کہے گئے، الفاظ کہنے کی وجہ سے اس نے کہا مجھے قبول ہے یہ مرد، میں اتنے حق مار میں قبول کرتی ہوں۔ مرد سے پوچھا گیا تو اتنے حق مار دے کے کیا تو اس بات پر راضی ہے، اسے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ تو ہاں کہتا ہے میں نے اس کو قبول کیا ہوا ہے، پہلے سے ہی میں راضی ہوں، میں تو گھر سے آیا اسی نیت سے ہوں۔ جب وہ ایسی بات کرتا ہے تو شریعت مطہرہ کہتی ہے دیکھ لو سارے مسلمان تمہارے سامنے، اس نے گواہی دی ہے، مولوی صاحب ان سے کلمہ پڑھواتا ہے، اور کلمہ پڑھوا کے اس نے کلمہ پڑھ کے اپنے لیے حلال کروائی۔ جب کلمہ پڑھا گیا، ساری مجلس والوں نے کلمہ سنا کہ یہ مسلمان ہے، اور اس کے بعد وہاں پر کلمے کے بعد اس کے ہاں اور ہو گئی، پیسے بھی دیے گئے، لڑکی نے بھی ہاں کر لی، لڑکے نے بھی ہاں کر لی، نکاح ہو گیا، دعا بھی ہو گئی، مبارکبادی بھی ہو گئی۔ اب جس شریعت کے واسطے سے آئی، شریعت کہتی ہے اب اس کا احترام بھی کرنا۔ شریعت کہتی ہے اب اس کا احترام بھی کرنا۔ اب جب وہ احترام نہیں کرتا، ایک ہی وقت میں کلاشنکوف چلا دیتا ہے، کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، ایسے شروع ہو جاتا ہے، تو شریعت کہتی ہے اب اس کو چھتر پھیرو۔ شریعت کہتی ہے اب اس کو چھتر ہونا چاہیے۔ حضرت رفاع کردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، ان کی بیوی یہ کیا ہوئی کہ ان کی آپس میں نابن آئی کسی معاملے میں، تو انہوں نے جو ہے وہ طلاق دے دی۔ رفاع کرزی کی بیوی، اس کا نکاح ہو گیا حضرت عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ اس عورت نے کپڑا اٹھایا اور کپڑے کو اٹھا کے اس کے ایک کنارے کو یوں کیا، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن بن زبیر کا حدبۃ ثوب، جس طرح کپڑے کا کنارہ ہے اس طرح ہی، یعنی اس کے اندر کوئی طاقت نہیں، لٹک رہا ہے، یہی حالت عبد الرحمن بن زبیر کے عورتوں کے قابل نہیں ہے۔ اب میں چاہتی ہوں دوبارہ رفاع کرزی کے پاس جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس راستے سے آئی تھیں اب وہ راستہ تھوڑا سا پریشان کن ہے، اب عبد الرحمن بن زبیر کے ساتھ تجھے رہ کر اس کا شہد چکھنا پڑے گا، وہ تیرا شہد چکھے گا، اس کے بعد رفاع کرزی کے لیے ہوگی، اس لیے کہ تم نے اس کے ساتھ اس کا احترام نہیں کیا، اب تمہیں سزا ملے گی، سزا کے بغیر واپس نہیں ہو سکتے۔ باقی رہا مسئلہ کہ آیا کہ اکیلا نکاح کافی ہے یا ہم بستر ہونا بھی کافی ہے۔ یاد رکھو نکاح کا معنی کیا ہے، اصل میں ہم لفظ نکاح کا معنی ہی نہیں سمجھتے۔ نکاح کا معنی ہے نکاح ینکاح، نکاح یہ کیا ہے، نکاح کا معنی ہوتا ہے سوراخ کرنا، کہ چیز کو پھاڑ دینا، سوراخ کر دینا۔ جب عورت سے مرد کا نکاح ہوتا ہے تو اس وقت میں پردہ بکارت موجود ہوتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے، اس چیز کا نام ہے نکاح۔ اور دوسرا علماء نے لکھا نہیں، فرمایا کہ اس سے پہلے ایک حجاب ہوتا ہے، جب نکاح ہو جاتا ہے وہ حجاب ختم ہو جاتا ہے، پھر مرد اور عورت کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، اس چیز کا نام نکاح ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خالی نکاح کرو بس کافی ہے، نکاح ہو گیا اور اب حلال ہوگی، فرمایا نہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے حلالہ کرانا، حلالہ کروانا، اس کے متعلق کیا حکم ہے۔ یاد رکھنا رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ المحلل والمحللہ، حلالہ کرنے والے کرانے والے سب کے اوپر لعنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، یہ لعنت کے مستحق ہیں جو حلالہ کرتے ہیں اور کراتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر مراد نکاح نہیں ہوتا، وہاں پر مراد حلالہ ہوتا ہے، اور نکاح کے اندر جو مراد ہوتی ہے وہ حلالہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ نکاح کے اندر جو مراد ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو منانے والی بات ہوتی ہے۔ جب کسی عورت سے نکاح کرو اس نیت سے کرو یا اللہ میں تو خطا کار ہوں،
میں بہت کمزور ہوں، یا اللہ میں اپنے غلطیوں سے بچنے کے لیے اس عورت سے نکاح کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے اس عورت سے فائدہ پہنچا دے۔ ہاں، اگر کسی آدمی نے دیکھا کہ ایک عورت کو طلاق ہو گئی ہے، اب وہ بیچاری در بدر پھرتی ہے، مرد بیچارہ پھر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کے گھر کا سسٹم خراب ہو گیا، اب اس کے دل میں خیال آیا، لیکن یہ بتایا نہیں، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس عورت کو کسی طرح منا کے اس کے ساتھ نکاح کر لوں، لیکن یہ اس کے دل میں ہے، کسی اور کے دل میں نہیں، کسی اور کے خیال میں ایسی بات نہ ہو، اس کے خیال میں آیا۔ اگر اس آدمی نے اس خیال سے کہ میں بھی تو کمزور ہوں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے مجھ پر اس انداز میں راضی ہو جائے، وہ دیکھتا ہے عورت کی عدت پوری ہو گئی اور اس عورت کو نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، کسی انداز میں راضی کر لیتا ہے، اس سے نکاح کرتا ہے، نکاح کرنے کے بعد اس سے ہم بستر ہوتا ہے، ہم بستر ہونے کے بعد جب وہ اس سے فارغ ہوتا ہے تو کہتا ہے بات سن میری، میں نے نکاح کیا تھا، اگر تو چاہے تو میں تجھے تیرے پہلے خاوند کے پاس نہ لوٹا دوں، تیرے معصوم بچے ہیں ان کا کون خیال کرے گا؟ اس سے رضامندی کرے، اس کو اس بات پر تاکہ وہ راضی ہو جائے، ہاں اس کو رضامندی پر لے جائے اور اس بات پر کہ وہ راضی ہو جائے۔ اگر وہ راضی ہو جاتی ہے، یہ دونوں اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں، پھر یہ اس کو ایک طلاق دے دے۔ کیسے؟ ایک طلاق دے دے، پھر جب اس کی عدت گزر جائے، عدت گزرنے کے بعد وہ اپنے اصل خاوند کے ساتھ شادی کر لیتی ہے۔ تو یہ آدمی، جس آدمی نے یہ کام کیا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی، اس لیے کہ اس انسان نے اچھا کیا۔ باقی عورت اور پہلے والا مرد، یہ جو ہے ان کو سزا ملی ہے کہ تم نے اپنا نکاح توڑا کیوں تھا۔ سمجھ آئی بات؟ شریعت کہتی ہے یہ اس کو سزا ہونی چاہیے، یہ ہم سزا کے طور پر کہتے ہیں۔ ایک فرقہ کہتے ہیں یہ جی حلالے والے ہیں، ہم حلالے والے نہیں ہیں، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ جب تک دوسرے مرد کے ساتھ نکاح نہیں کرے گی پہلے کے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے قرآن میں آ گیا، ہم کسی چیز کا شوق نہیں رکھتے، ہمیں ان بات کا کوئی مسائل نہیں ہے۔ اور اگر یہ ہوا، اور اگر دوسرے مرد سے نکاح کیا، دوسرے مرد سے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد اس آدمی نے اس کے ساتھ ہم بستر ہوا، لیکن وہ اس کو پسند نہیں آئی، یہ عورت اچھی نہیں لگی، پہلے اس کے بڑے حسن کا ڈنکا سنا تھا، جب اس بیچاری کو طلاق ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پسند نہیں آئی عورت، اس کے ساتھ وہ رہنا پسند نہیں کرتا، اس نے جا کر بیوی کو کہا کہ میرا تیرے ساتھ کوئی دل نہیں ہے، میری تیرے ساتھ کوئی دل لگی نہیں ہے، اور میں تجھے کوئی اچھا نہیں سمجھ سکا، میں تیرے بارے میں کچھ اور سنتا تھا، لیکن میرے دل میں تیری کوئی محبت پیدا نہیں ہوئی، کہ اگر تو اپنا چاہے تو میں تیرا راستہ جدا کر دیتا ہوں۔ دونوں اس بات پر راضی ہو جائیں اور وہ مرد اس کو الوداع کہہ دے، تو وہ جا کر پہلے آدمی کے ساتھ دوبارہ نکاح کرتی ہے، تو شریعت مطہرہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے ٹھیک۔ اور فرمایا کہ اگر وہ دونوں اس بات کو سمجھتے ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کو نبھا نہیں سکیں گے، اس لیے ہم ایک دوسرے سے جدائی چاہتے ہیں، تو اللہ کا قرآن فرما رہا ہے ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ اپنا جدائی کر لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا، یہ اللہ تعالیٰ نے حدود بیان کر دی ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہم حلالے کے شوقین نہیں، ہم حلالے کو پسند نہیں کرتے، حلالہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ کوئی پسند والی بات نہیں ہے، لیکن اگر کہیں ایسا شریعت مطہرہ میں معاملہ آ جائے تو اللہ کا قرآن فرما رہا ہے پھر اس انداز سے ہوگا۔ لیکن حلالہ کرنے والا اور حلالہ کرانے والا دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اس لیے اگر ایسی صورتحال واقع ہو جائے تو اس طرح کر لینا چاہیے۔ بعض اوقات اس کے بہت سارے ہیلے ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم، اللہ تعالیٰ ان کے قبر پر خصوصی رحمت و برکتوں کو نزول فرمائے، بہت نیک انسان تھے۔ ایک مرد آیا، کہتے ہیں عورت بھی آئی کہ ہم آپس میں طلاق دے چکے ہیں، اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کا کیا معاجرہ کرنا چاہیے، ہمارے لیے معاملہ بڑا پریشان کن ہے، کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا اچھا جب عدت گزر جائے تو پھر مجھے بتانا۔ عورت آئی، کہنے لگی
مولوی صاحب میری عدت گزر چکی ہے، اب میں پاک صاف ہو چکے ہوں، اب میرا کوئی سوچا جائے۔ تو وہاں مولانا صاحب کی مسجد میں ایک بزرگ تھا، وہ بیچارہ بالکل سادہ تھا، تو جوانی سے آیا، مولوی صاحب اس کو کہنے لگے بھائی تیری شادی کرائیں گے تو مسجد کی خدمت کرتا رہے۔ وہ بیچارہ دماغ سے تھوڑا سا موٹا تھا، بیچارے کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دن بیٹھے بیٹھے طالب علم پڑھا رہے تھے سبق، عورت آئی، عورت سے پوچھا ہاں جی کیا صورتحال ہے؟ اس نے کہا راضی ہوں، میرا نکاح کرا دو۔ مولوی صاحب نے اچھا مجھے اپنے نکاح کا مالک بنا دو۔ عورت کو حق حاصل ہے نا اپنے مالک بنا دے کسی کو، اپنے نکاح کا مجھے مالک بنا دو۔ مالک بنا دیا، اچھا میں تیرا جتنا حق مار رکھ لوں تجھے کوئی منظور ہوگا؟ تجھے اس میں تو کسی قسم کا معاملہ نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ مولوی صاحب اپنی جیب سے پیسے نکالے، مولوی صاحب نے اپنی جیب سے پیسے نکالے، وہ عورت چلی گئی۔ وہ بزرگ کو بلایا جو ایسے ہی پھرتا رہتا تھا، اس کو کہا یار تیری میں شادی نہ کرا دوں، قبول ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں منظور ہے۔ اچھا فلانے کی بیٹی، اس کا نام یہ ہے، اتنا حق مار ہے، کیا تجھے منظور ہے؟ کیا تجھے قبول ہے؟ جی مجھے قبول ہے۔ طالب علم دیکھنے والے جو پڑھ رہے تھے ہنس رہ گئے، ادھر کون سی لڑکیاں آئی ہیں؟ اس بزرگ نے نہ بتایا کہ میں کیا ماجرا کر رہا ہوں، اپنی زندگی میں کسی کو نہیں بتایا، دنیا سے الوداع کہہ کے چلے گئے، کسی کا پردہ عیب نہیں کھولا۔ اس کا نکاح ہو گیا، مسجد کے پیچھے کمرہ تھا، اس کو کہا آج تیری بیوی آئی ہوئی ہے، رات کو اس کو بتایا عشاء کے بعد، اور اس کو پیسے دیے، یہ اس کو حق مار دینا، جا اس کے ساتھ رات گزار۔ اس کے ساتھ رات گزاری، صبح ہوئے، ہاں کہتے ہیں مولوی صاحب مجھے تو پتہ نہیں تھا، یہ تو بڑے اچھی بات ہے تو نے میرا نکاح کرا دیا۔ وہ بڑا خوش ہوا، وہ بڑا خوش پھرتا تھا، وہ پہلے دیر سے آتا تھا، اذان سے ٹائم سے ہی اس نے مسجد کی صفائی شروع کر دی، ٹائم سے کام شروع کر دیا۔ اس نے کہا مولوی صاحب نے تو آج مجھے رنگ دیا۔ تو مولوی صاحب نے اس کو پھر بلایا، وہی طالب علم بیٹھے تھے، کہنے لگے اچھا تو ایسا کر اس کو طلاق دے دے، میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر اور لے کر دے دوں گا، کیا تو پسند کرتا ہے؟ اس لیے کہ تیرے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے، ایسے خواہ مخواہ پھنسا رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ دے دے گا، پھر اور تجھے دے دیں گے۔ وہ خوش ہو گیا، وہ بیچارہ دماغ سے موٹا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے مولوی صاحب طلاق میں دیتا ہوں۔ اس نے طلاق دے دی۔ یعنی کیا ہے، اگر ایسی صورتحال ہو کہ یعنی کیا ہے، ایسے صورتحال میں اگر کوئی وقوع ہو جائے کہ جس کے اندر شریعت مطہرہ سے مذاق نہ ہو تو شریعت یہ کہتی ہے۔ باقی اگر کوئی مذاق بنا رہا ہے کہ اگر عقل مند آدمی ایسا کر رہے تو یاد رکھنا، فرمایا کہ ان دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو حلالہ کی نیت سے نکاح کرتے ہیں، اور حلالہ کرانے والے جتنے افراد شامل ہوتے ہیں سارے کے سارے افراد کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے ایسا ذہن بھی نہیں بنانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اب تو اللہ معاف فرمائے نیا کام آ گیا، اب تو ہم سے پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ اب 3 طلاقیں جو ہیں، 3 کو 3 نہیں ماننے والوں کا عقیدہ پتہ ہے کس کا ہے؟ پہلے نمبر پر عیسائیوں کا۔ عیسائی کہتے ہیں جتنی طلاقیں دے دو کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہو گئی۔ اس کے بعد شیعوں کا عقیدہ ہے کہ جتنی طلاقیں دے دو ایک ہی ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ مرزائیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ جتنی طلاقیں دے دو ایک ہی ہوگی، بس کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر یہ ہمارے وہابیوں کا عقیدہ یہی ہے۔ ان 4 کا عقیدہ اس بات میں متفق ہے، باقی کوئی اس میں اتفاق نہیں ہے۔ نہ ان کو دیوبندی اچھا سمجھتے ہیں، نہ ان کو ہمارا سنی اس کو معاملے کو اچھا سمجھتے ہیں، نہ کسی اور مسلک کے اندر، نہ 4 اماموں کے نزدیک جائز ہے، کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے، کسی مسلک میں جائز نہیں ہے۔ لیکن 3 طلاق کو ایک بنا کے حرام کو حلال قرار دینے ہوئے، پہلے نمبر پہ عیسائی، دوسرے نمبر پہ مرزائی، تیسرے نمبر پہ اہل تشیع، چوتھے نمبر پہ وہابی۔ ان سب کا 4 کا اتفاق ہے اس مسئلے میں کہ جتنی طلاقیں دیتے ہو دو، اور آ جاؤ ہمارے پاس فتوے ہم سے لو۔ علماء کرام نے ایک بات لکھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو ایسا پیدا ہوتا ہے حرام کا، وہ بڑا ہو کے اولیاء کو بھونکتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا، فرمایا کہ جو بچہ زنا سے پیدا ہوتا ہے، اور جو بچہ اپنی ماں کا وقت سے زیادہ دودھ پیتا ہے، 2 سال ماں کو اجازت ہے، کل اس پر بحث ہوگی، جو اپنی ماں کی چھاتی سے ٹائم سے زیادہ دودھ پیتا ہے، اس کے اندر بیماری پیدا ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اولیاء کو بھونکتا ہے۔ یہ اس کے اندر سب سے پہلی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور کل اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس معاملے سے محفوظ فرمائے۔
ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بھی بنایا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر تیسری طلاق بھی اسے دے دی تو اب وہ عورت اس سے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے کسی دوسرے خاوند سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس کو وہ دوسرا بھی طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن يَتَرَاجَعَا، یہ کہ دونوں آپس میں رجوع کر لے، ہاں یہ کہ سمجھتے ہوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کر سکیں گے۔ شرط یہ ہے کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود بھی قائم کر سکیں گے، یہ نہیں ہے کہ پہلے کی طرح روزانہ ڈرامے بنائیں گے پھر طلاقیں دیں گے۔ فرمایا نہیں، ان یقیما، یہ کہ وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود بھی قائم کر سکیں گے، آئندہ کے لیے ایسے طلاقوں کے معاملے نہیں کریں گے، پھر نکاح کر لیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور اللہ نے فرمایا یہ جو حدود بیان کی گئی ہیں اس وجہ سے تاکہ لوگوں کو ان مسائل کا علم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہاں جی